فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبهم وكفرهم ومنكرين فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. صلوات ارباب اعزاء، میں نے ایک عرصے تک آپ کے درمیان زندگی گزاری ہے اور کئی بار محرم کرنے کا بھی اتفاق ملا نہیں ہے. لہٰذا مجھے سب پتہ ہے آپ ساری رات کے جاگے ہوئے صبح سے مجلسوں کو مجلسیں کر رہے ہیں. یقیناً تھکن تو محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن جب زیادہ تھکن محسوس ہو تو سوچئے گا کہ کیا جناب ہے جب سے جناب عباس اور آج ہر گھر میں حاضر ہو جس کے نام سے جناب عباس کے نام تھکن کا اندازہ لگاؤ. میں نے خود مکتب میں پڑھا ہے، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے. آپ کا صدقہ جو کم ہے یوں ہی نہیں ہے، صدقہ اہل حرم کیوں کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. دو کام جناب عباس کے یاد رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ عباس سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر گھر میں حاضری کیوں ہوتی ہے. جناب عباس نے 8 کنویں اکیلے کھودے. بچوں کے سامنے کچھ حاصل نہ کر سکے، اس لیے آج عزادار عباس کے نام پہ حاصل کر
ماشاءاللہ سننے والوں کا مجمع اللہ آپ کے جذبہ بلا اور جذبہ رضا عطا میں اور اضافہ کرے. بے مثال اللہ تعالی یہ سورت. میں دوسری جگہ بھی جا کے تعریف کرتا ہوں تاکہ لوگوں میں بھی یہ تشویق پیدا ہو اور ایسا جذبہ رضا پیدا ہو. ماشاءاللہ تا حد نظر مجمع ہے. خدا مجھے عالم تمام بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے. چھوٹے حضرت کی مناسبت سے آیت پڑھی ہے تمید 10-15-20 منٹ، اس کے بعد منزل پہ آ جاؤں گا، پھر آپ حضرت عباس کو پہچانیے گا. رسول اسلام فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. آپ نے کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا؟ جب مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے پہنچے تو انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. اب کس کو کس کا بھائی قرار دیا میں لسٹ و فہرست نہیں پیش کروں گا. نبی نے پہلے مزاجوں کو دیکھا، پھر ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا. جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اس کو بھائی بنا دیا. مولا علی انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ کے نبی نے میرے لیے کچھ نہیں کہا، لہذا آپ آگے بڑھے. یا رسول اللہ آپ نے ان کو ان کا بھائی ان کو ان کا بھائی بنا دیا، میرے لیے آپ نے کچھ نہیں فرمایا. کہا یا علی میں مزاج دیکھ کے بھائی بنا رہا ہوں، تو تمہارا کوئی ہم مزاج ملے تو بنا دوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارا کوئی ہم مزاج ہے ہی نہیں ہے. تو یا رسول اللہ کیا میں کسی کا بھائی نہیں؟ کہا نہیں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم ہو میرے بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صلوات پڑھیے محمد. شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ بھائی بھائی کو عنوان کیوں اٹھایا. غور کریں آپ. علماء نحویین جو کورس کی کتابوں میں علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم فلسفہ جو ہم لوگوں نے پڑھا اپنے مدرسوں میں، اس میں ایک ہے علم نحو. علم نحو میں ایک موضوع ہے بدل. بدل کی 4 قسمیں: بدل کل، بدل البعض، بدل الاحتمال، بدل الغلط. سب کی تشریح کروں گا، بہت ٹائم لگ جائے گا. علماء نحویین نے، جائیے گا کسی ملا مولوی پڑھے لکھے سے، جاہلوں سے نہیں، پوچھئے گا کہ بدل کل کی مثال کیا ہے کتابوں میں. جو بھی علم نحو کی کتاب آپ اٹھائیں گے، بدل کل کی مثال بس یہی ملے گی کہ بدل کل یعنی کسی کا بدل کل بن جانا آسان نہیں ہے. تو چلیے پہلے بدل الغلط سن لیجئے، تب آپ کو بدل الکل سمجھ میں آئے گا. بدل الغلط کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کہنا تھا کہ بڑا صاحب آگے نام انسان کا لینا تھا، بولتے بولتے زبان پھسل گئی، کہ وہ گھر میں بھینس آ گئی. یہ بدل الغلط ہے، اس لیے کہ بھینس کسی انسان کا بدل نہیں ہو سکتی. نہیں سناٹا ہے، میں پہلی بار تھوڑی آیا ہوں، ذرا غور کریں آپ. تو اب بدل الغلط سمجھ میں آ گیا. غلط لفظ بول دینا، صحیح کی جگہ صحیح نہ بولنا، یہ ہے بدل الغلط. اب بدل استعمال ہے، بدل البعض ہے، سب کو میں چھوڑ رہا ہوں. جو میرے موضوع کے دائرے میں بدل الکل، جو بھی علم نحو کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے آپ، بدل کل کی مثال ہے جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی. اور کرنا میں سمجھتا ہوں، میں علمی موشقافیہ کرتا ہوں، جلدی سے لوگ لے نہیں پاتے، لیکن آپ حضور ذہنی سے لیجئے گا. جاءنی زید اخوک، ترجمہ اس کا آیا میرے پاس زید تیرا بھائی. تو زید ہوا مبدل منہ اور اخوکا ہوا بدل الکل. اب بدل کیا ہے؟ عبارت پلٹ دیجیے. ابھی آپ نے کہا جانی زید اخوکا، پہلے زید کہا پھر اخوکا کہا.
اس کا مطلب ہے کہ جو زید ہے وہی بھائی ہے، جو بھائی ہے وہی زید ہے۔ اب عبارت پلٹ دیجئے، اب زیدن کو بعد میں لائیے، اخوکا کو پہلے لائیے۔ جانی اخوکا زیدن، آیا میرے پاس تیرا بھائی زید، تو بات تو ایک ہی ہے نا، غور کریں آپ، بات تو بالکل ایک ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا اس نے اتفاق ہے۔ علماء نحوین نے جب بھی بدل الکل کی مثال دی تو بھائی سے دی، اب بھی نہیں بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا بدل کل اگر کوئی بن سکتا ہے تو بھائی بن سکتا ہے، غیر نہ تو غیر نہیں بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بھائیوں کی تاریخ سے تو جو ہے آپ دیکھیں بھائیوں کے ذکر سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ بابا تھوڑا تھوڑا بول رہا ہوں، بھائی بول، ہمیں سننا بھول گئے کیا؟ ساتھ دو تو میں بات عرض کروں، تبھی سنتے گی بات، کیونکہ مجھے پتا ہے سارا پروگرام یہاں کا معلوم ہے۔ ابھی جلوس ہے، سب کا ذہن جلوسوں کی طرف ہوگا، انشاءاللہ ٹائم سے جلوس ہو گیا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ بھائی بھائی کے تذکرے سے تاریخ بھری پڑی ہے، پھر یاد رکھیے گا ہر بھائی اپنی تاریخ خود بناتا ہے۔ آدم کے دو بیٹے، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل۔ حابیل اپنے تقوی، تقدس اور کردار کی بلندی کی وجہ سے اللہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ عزیز تھے۔ اب یہ جو قابیل ہے یہ بالکل گورا تھا، اس میں کوئی خوبی نہیں تھی، لہذا وہ خوبیاں تو اپنے اندر پیدا نہ کر سکا، حسد کرنا شروع کر دیا۔ توجہ ہے نا، حسد، یہ حسد بہت بری بلا ہے، اللہ اس بلا سے سب کو محفوظ رکھے۔ میں ضمناً عرض کر دوں، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ رشک تو کر سکتے ہو لیکن حسد نہیں، رشک جائز ہے، یہ آخر بیان میں بھی آئے گی بات۔ رشک جو ہے وہ جائز ہے، حسد حرام ہے۔ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جائے۔ میں طرح توجہ دینا نوجوانوں، ٹھیک ہے؟ تب وہ آتش حسد پر لوٹنے لگا، اس نے سوچا کہ اسے بیچ سے ہٹا دینا چاہیے، تو ایک بہانہ بنایا کہ تو بڑا اللہ والا بنتا ہے، ذرا چل قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ سب شارٹ کٹ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اب ہوا یہ کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی قربانی رد ہو گئی، تو اس نے طے کر لیا کہ اب تجھ سے میں حق حیات چھین لوں گا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، اپنے عیب کو چھپائے کیسے؟ پریشان ہے کہ اگر خبر ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، اب اس عیب کو کیسے چھپاؤں، اس جرم کو کیسے چھپاؤں، اس سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے دو کوے نازل ہوئے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا، دیکھنے میں کوے تھے لیکن وہ دو فرشتے تھے۔ ایک کوے نے ظاہراً دوسرے کو مار دیا، فرشتہ فرشتے کو مارتا نہیں ہے، لیکن اللہ سبق دے رہا ہے کہ چل سیکھ لے کہ جو مر گیا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پھر پنجے سے قبر بنائی، گڈھا کھودا، چونچ اور منقار سے پکڑ کے اسے گھسیٹ کے گڈھے میں ڈالا اور پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ اس کی عقل کو راہ مل گئی کہ اچھا یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس نے بھی ایک گڈھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا، لیکن مظلوم کا خون چھپتا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، مظلوم کا خون چھپتا نہیں ہے۔ یہ خبر عام ہوئی، آدم کا خبر گئی، آدم قبر حابیل پہ آئے، زار و قطار روئے، بلکہ عمر بھر روتے رہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مقتول پہ آدم روئے اور قاتل پہ لعنت نہ بھیجی ہو۔
تو بابا آدم ہے نا، لہذا اولادوں میں اپنے ترکہ تقسیم کر دیا. توجہ ہے نا، حابیل پہ آنسو بہائے، قابیل پہ لعنت کی، اور ہر آدمی کو اپنی اولادوں کو یہ میسج دیا کہ دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، جو حابیل صفت ہو اس پہ آنسو بہانا، جو قابیل صفت ہو اس پر اٹھتے بیٹھتے لعنت کرنا، ورنہ تم آدمی نہیں ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب ایک سوال اور کہ یا اللہ تو کبوتر بھیج دیتا سفید کلر کے، یہ فرشتوں کو تو نے بھیجا کالے کووں کی شکل میں کیوں بھیجا؟ کہا میں تمہیں یہ بھی تو سلیقہ سکھانا ہے کہ دیکھو میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، میرا ایک بندہ خاص قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، لہذا میں سلیقہ دے رہا ہوں کہ شہیدوں کی یاد منانا تو لباس سوگ میں منانا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کالے لباس میں سوگ منانا. دو بھائیوں کی یہ تاریخ آگے آئی ہے، بہت شارٹ کٹ میں. اب ایک بھائی ایک طرف، 11 بھائی ایک طرف. یعقوب کے 12 بیٹے، 12 میں سے اب کسی کا نام لاوی، کسی کا نام یہودا، توجہ ہے نا، تو کسی کا نام بنیامین، کسی کا نام یوسف. یوسف کے ساتھ بھائیوں نے کیا سلوک کیا؟ قرآن میں سب کچھ موجود ہے نا. یوسف کا بھی مرتبہ بلند تھا، یہ بھی آتش حسد میں لوٹنے لگے اور دھوکہ دے کے بہانہ بنا کے باپ سے باتیں بنا کے اور یوسف کو لے گئے. لے جانے کے بعد کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالا کس نے؟ یہ جس کا نام یہودا تھا، اتنا بڑا بےہودا تھا. کیا کہنا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کہ اس نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، ذرا کریں غور کریں. تو اصل وجہ کیا تھی؟ معاملہ کیا تھا؟ یہ حسد کی آگ کیوں بھڑک اٹھی؟ وہ بھی بھائیوں کے دل میں. معاملہ صرف اتنا سا تھا. آیت پڑھوں، اذ قال یوسف لأبیہ، یوسف نے اپنے باپ سے کہا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر لرأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج اور جو ہے نا، اور یہ سب کے سب ہم کو سجدہ کر رہے ہیں. تو جناب یعقوب نے کہا بیٹے اس خواب کو بیان نہ کرنا، اگر بھائیوں نے سن لیا تو آتش حسد پہ لوٹنے لگیں گے. بیان نہ کرنا. پردے کے پیچھے سے آپ کی کوئی بیوی سن رہی تھی، راز اس نے اچھا کر دیا، کھول دیا، انہیں بتا دیا. اب یہ پلان بنانے لگے. اب یہاں تو میں فکریہ دے رہا ہوں. کیا کہا؟ اذ قال یوسف لأبیہ انی رأیت 11 کوكبا. بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج، یہ سب میرا سجدہ کر رہے ہیں. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو ایک لمحہ فکریہ ہے، یہاں بول دینا تاکہ مجھے یقین ہو میری بات پہنچ گئی. ارے جس نبی نے خواب میں چاند، تاروں اور سورج کو سجدہ کرتے دیکھا، خواب میں سر جھکاتے دیکھا، اس کی تفسیر بھی ہے کہ اس سے مراد ہے اطاعت. تو چلو مانتا ہوں میں، اگر خواب میں کسی نبی کی نے دیکھ لیا کہ میری اطاعت 11 ستارے، چاند اور سورج کر رہے ہیں، تو اس سے ایسا حسد بنا، ایسا حسد پیدا ہوا کہ اسے اٹھا کے زندہ کنویں میں ڈال دیا. ارے جو خواب میں چاند سورج ستاروں کو اپنا اطاعت گزار دیکھے اس سے اتنا حسد، اور جس کی اطاعت چاند سورج ستارے بیداری میں کرے اس سے کتنا حسد ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب سمجھ میں آیا کہ علی سے اتنا حسد کیوں؟ علی کی عظمتوں کو دیکھ سمجھ دیجیے گا. علی پہ بات آ گئی تو اب یہاں عرض کر دوں.
یہ قابل دوسرے یوسف برادران یوسف سب چھوڑ رہا ہوں میں. اب آئیے جس علی کے لیے نبی نے کہا تھا یا علی انت اخی پھر دنیا والا آخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. بھائی ہو تو کیسا؟ غور کریں آپ، بھائی ہو تو کیسا؟ دیکھیے مجلس وہ جو اقتضائے حال کے مطابق پڑھی جائے. آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے ایک کیوں عنوان اٹھایا؟ ہجرت کی راہ، نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے، علی کو بلایا کہ یا علی آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اگر میں ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، میں آپ کو اکیلا جانے دوں گا؟ میں تو پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن علی کے ظرف کو سلام کرو. اور یہ بھی پوچھ سکتے تھے علی یا رسول اللہ کیا میں بستر پر سو جاؤں اس خطرے کی رات میں تو میری جان بچ جائے گی؟ علی نے یہ نہیں پوچھا. کیا رسول اللہ یہ تو بتائیے میرے آپ کے فرش پہ سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل بچ جائے گی. توجہ ہے. علی نے فوراً شکر کا سجدہ کیا. اب یہاں ذرا کڑی سے کڑی ملاؤ. جب ابراہیم نے اسماعیل، توجہ ہے نا، اسماعیل نے ابراہیم سے بیان کیا، ابراہیم نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ جناب اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا جان جو آپ کو حکم ہے کر دکھائیے، لے چلیے میدان مینا میں، کر دیجئے میرا کام تمام. ٹھیک ہے لیکن کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور جب علی نے سنا، توجہ ہے نا، ارے اسماعیل نے سنا ایک چھری کے نیچے لیٹنا ہے تو کہا کہ صبر کروں گا. اور جب علی نے سنا 40 تلواروں کی چھاؤں میں لیٹنا ہے، لیٹنا نہیں سونا ہے، تو شکر کا سجدہ کیا. اب بھی نہیں سمجھے؟ اب پہچانو نبوت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں. صبر کرتے ہیں مصیبت کے وقت، شکر کرتے ہیں حصول نعمت کے وقت. تو جس چیز کو نبوت نے مصیبت سمجھ کے صبر کیا، اسے امامت نے نعمت سمجھ کے شکر کا سجدہ کیا. صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر. دیکھیں بات کریں پہلی بستر پہ سو دے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے فرشتوں کو آواز دی، میرے فرشتوں میں تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہوں. تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کی جان پہ اپنی جان قربان کر دے؟ فرشتے کانپ گئے، لرز گئے. یا اللہ جتنے دن زیادہ جیئیں گے اتنی زیادہ تیری عبادت کریں گے. چلو دیکھو ذرا زمین پر ایک بھائی کیسے اپنے بھائی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑے سناٹے میں یقیناً تھکے ہوئے تم، لیکن ابھی میں زحمت تمام کر دوں گا. تو اب فرشتوں نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ حیرت ہوئی ان کو کہ اتنے اطمینان سے. دیکھیے بستر پہ لیٹ جانا اور ہے اور چین سے سو جانا اور ہے، وہ بھی خطرے کی رات میں. توجہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے جبریل اور میکائیل کو حکم دیا کہ چلو تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہوں اور ڈیوٹی لگاتا ہوں. دونوں جاؤ اور جا کے علی کے پاس جاؤ اور پہرا دو. میں کہوں گا یا اللہ نبی کی جان خطرے میں ہے اور پہرے کے لیے فرشتے یہاں بھیج رہا ہے. اے پروردگار نبی کے پاس بھیجتے جبریل کو میکائیل کو، یہ علی کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ یہ بھی تو تمہیں بتانا ضروری ہے کہ جب میرا نبی نہ ہوگا تو اچھی طرح پہچانو فرشتے کس کے پاس آئیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
نہیں میری بات، غور کریں آپ، توجہ دیں۔ تو یہ ہجرت کی رات بڑے خطرے کی رات تھی، اور تاریخ کی بس بطور طبیعت یہ بات نہیں کرتی، تاریخ کی یہ دو راتیں سدا ہمیں یاد رہیں، یہ تاریخ کی دو راتیں۔ ایک وہ رات جس میں علی سوئے، ایک وہ رات جس میں عباس جاگے۔ اللہ، شب ہجرت علی کا سونا بھی یاد رہے گا، اور شب عاشور عباس کا جاگنا بھی یاد رہے گا، کیونکہ آپ رات بھر جاگے ہیں نا، ایک رات کے جاگے ہوئے ہو، عباس کو کتنی راتوں میں جاگے ہوئے۔ اور آپ سوچیں عباس کون ہے؟ علی کی ابھی آخری بات بھی سن لیجیے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، تمنائے علی کو عباس کہا جاتا ہے، آرزوئے علی کو عباس کہا جاتا ہے، دعائے علی کو عباس کہا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم علی نے دعا کی یا نہیں، لیکن اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے تمنا کی تھی، اور جب تمنا کی تو دعا بھی کی ہوگی۔ اب علی کون ہے؟ پوری زندگی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پوری زندگی علی نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے، کچھ لیا نہیں ہے۔ بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ پوری زندگی علی نے اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگا۔ توجہ ہے نا، اللہ سے کچھ لیا تو پہلے کچھ دیا، تب کچھ لیا، پہلے انگوٹھی دی، تب تاج انما لیا، پہلے روٹیاں دی، تب سورہ حلقہ لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ فرما رہے ہیں آپ غور کیجئے گا۔ اور پوری زندگی جو علی، جس علی نے کچھ نہیں مانگا، اس علی نے مانگا تو اللہ سے ایک بیٹا مانگا، یا اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے۔ میں کہوں گا یا علی، ارے بیٹے تو وہ مانگتے ہیں جن کے پاس بیٹے نہ ہو، آپ کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہیں، پھر بھی آپ عباس جیسا بیٹا مانگ رہے ہیں۔ کیا نادان تجھے خبر نہیں ہے کیا؟ ارے حسن حسین میرے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے ابنانا و ابناکم کہہ کے میدان مبارزہ میں وہ بیٹے رسول اللہ کو دے دیے۔ لہذا مجھے بھی ایسا بیٹا چاہیے کہ جیسے میں رسول کی حفاظت کرتا تھا، نصرت کرتا تھا، ویسے آنے والا بیٹا حسن و حسین کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، ابھی منزل دور ہے، اگر میرا ساتھ دے دیتے تو منزل پہ آ جاتا۔ آپ ذرا توجہ دیں، جناب عباس کون ہے؟ چلیے میری زبان سے نہیں، آخر کلام میں اپنے معصوم امام کی زبان سنیے، عباس کیا ہے؟ غور کرے گا۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں اللہ میرے چچا کو ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا کہ تمام شہداء اولین و آخرین رشک کریں گے، حسد نہیں، کیا کریں گے؟ رشک۔ اب اپنے چھوٹے بچوں کو بھائیوں کا سمجھاؤں، رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک، مول صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، کاش میں بھی ایسی مجلس پڑھنے لگتا، توجہ دے رہے ہیں؟ ارے فلاں اونچی پوسٹ پہ آ گیا، کاش میں بھی آ جاتا، فلاں گاڑی خرید کے لایا، اے کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، میں بھی خرید کے لاتا۔ یہ رشک ہے جو جائز ہے۔ اب عباس کے مرتبے کو دیکھ کے کون لوگ رشک کریں گے؟ امام سجاد نے فرمایا کہ تمام شہداء اولین و آخرین رشک کریں گے، میرا ساتھ دے دینا، رشک کریں گے۔ تو اس کا ترجمہ کرو نا، کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جاتا۔ اس کا مطلب ملا نہیں ہے، رشک کر رہے ہیں۔ تو یہ بتاؤ، شہداء اولین و آخرین میں انبیاء و مرسلین بھی تو ہیں۔ جناب زکریا شہید ہیں یا نہیں؟ جناب یحییٰ شہید ہیں یا نہیں؟ تو یہ جو نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بھی رشک کریں گے۔ ارے بھائی یہ تو منصبدار ہیں، معبود 1,24,000 انبیاء تیرے منصبدار ہیں۔ منصبدار
ایک غیر منصبدار کے اوپر رش کریں گے؟ معبود یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا نادان تجھے کچھ پتا ہے؟ آدم منصبدار ہیں، نوح منصبدار ہیں، ابراہیم منصبدار ہیں، موسیٰ منصبدار ہیں، عیسیٰ منصبدار ہیں، ہمارا آخری نبی بھی منصبدار ہے، لیکن عباس علمدار ہے۔ نہیں بولے، عباس علمدار ہے۔ اب دونوں کا فرق پہچانو، ایک ذمہ داری منصبدار کی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری علمدار کی ہوتی ہے۔ منصبدار دین بچاتا ہے، علمدار منصبدار کو بچاتا ہے۔ علمدار منصبدار کو بچاتا ہے۔ کربلا میں حسین دین بچا رہے تھے، عباس حسین کو بچا رہے تھے۔ بس عدالت میں جانتا ہوں آپ کے دل رونے کے لیے بے چین، آنکھیں آنسو بہانے کے لیے بے چین۔ آج کی مجلس میں سے ایک سوال، علی اکبر بھی ہمارے ہیں، قاسم ابن حسن بھی ہمارے ہیں، مولانا محمد بھی ہمارے ہیں، شہزادے علی اصغر بھی ہمارے ہیں۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا کہ جب 8 محرم آتی ہے تو جناب عباس سے مخصوص ہے تو ہر عزادار جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر عزادار اتنا جذباتی کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر دلوں میں طاقت ہے تو سن لو، ارے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے جذبات کو حسین نے دبا کے نہیں رکھا۔ اگر عباس کے جذبات کو جگہ جگہ دبا کے رکھا، کیا کہہ کے کنٹرول کرتے تھے؟ حسین اپنے علمدار کو کیا کہہ کے کنٹرول کرتے تھے؟ جب امام حسن کے جنازے پر تینوں کی بارش آئی، عباس کو جلال آیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ لیا، ارے ظالموں میرے سامنے میرے آقا حسن سے یہ بے ادبی۔ امام نے آواز دی، عباس تلوار نے آپ پہ رکھ لو، اے بھیا یہ مدینہ ہے، کربلا ہے۔ ماشاءاللہ بنے بلند ہونے دوسرا موقع ولید کے دربار میں، جب ولید نے حسین سے یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت رکھا تو امام نے کہا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ دربار سے اٹھ کھڑے ہوئے، مروان بن حکم ملعون بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ولید اگر اس وقت حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ امین کو قتل کر دے۔ امام نے عباس سے کہا تھا، 18 جوانہ نے بنو ہاشم کے ساتھ کہا دارالعمارہ کے دروازے کے باہر رہنا، جب تک میری آواز بلند نہ ہو عباس اندر نہ آنا۔ جیسی مروان نے بے ادبی کی، امام کو جلا لایا ملعون، ارے تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ عباس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، دروازہ کھول دیا، 18 جوانہ نے بنو ہاشم کے ساتھ آ گئے، ارے کون ملعون میرے آقا سے بلند آواز میں بات کر رہا؟ اس منظر کو حسین نے دیکھا، کعبہ بھیا صبر کرو، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عاصم سفر کربلا کو جا رہے ہیں، راستے میں ہر کے رسالے نے امام کا راستہ روکا۔ وہ منزل آئی کہ جب ہر نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ ڈال دیا، امام کو غصہ آیا، ارے ہر تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس منظر کو عباس نے دیکھ لیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، میرے سامنے ہی بے ادبی۔ حسین نے کہا عباس ابھی کربلا دور ہے۔ سال بھر محرم کے دن جوڑتے ہیں آپ، محرم آ گیا رخصت بھی ہو رہا ہے، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ کسی طرح سے حسین کا معاملہ وہ محرم کو کربلا پہنچا، رفتہ رفتہ تاریخیں گزرتی رہی، جب
دی تو عمر سعد نے کہا حسین کے سارے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائے۔ عباس کو جلال آ گیا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، تلوار کو بدا میں گردش دینے لگے۔ اگر تم میں دم ہو تو ذرا میرے آقا کے خیموں کو ہاتھ لگا کے دیکھو، اب سنو رونے والوں کے لے جا پھینک لینا۔ اب حسین عباس کے پاس نہیں گئے، سر جھکا کے حسین کے پاس
کہا پھر تیری نوبت کب آئے گی؟ عباس کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ خیموں سے آوازیں آ رہی سن رہے ہو؟ عباس نے کہا ابا وہ تو 7 محرم سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کس کی سنا ہے؟ عباس ابھی جگ کی اجازت نہیں ہے، اٹھاؤ مشکلہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، مقتل کربلا میں جاؤ اور بچوں کے لیے تھوڑا پانی لا دو۔ اللہ اکبر۔ عباس روانہ ہوئے، میں مختصر کر رہا ہوں، روانہ ہوئے، میدان قتال میں آئے، فرات نے قبضہ کیا، فوجوں میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ عباس نے بڑے اطمینان سے پانی بھرا۔ عباس کو وفا لفظ وفا عباس سے جو مخصوص ہے، چلو میں پانی اٹھایا، فرات نے منہ پر دے مارا۔ کیوں؟ عباس کے غیرت میں گوارا نہ کیا، جھولے میں اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، میں پانی پی لوں نہیں ہو سکتا۔ عباس نے مشکینہ تو بھر لیا اور پیاسے دریا سے نکلا ہے۔ چاروں طرف سے اشیاء کے حملے شروع ہو گئے، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عزادار دلوں میں ہاتھ رکھ کے سوچنا، اللہ اکبر۔ ارے راہ چلتے آگ میں اگر ایک تنکا